افتخار عرب نام دار عجم شان علم و ہنر اس قدر خوب تر شان علم و ہنر اس قدر خوب تر تجھ پہ عالم فدا اے رضا. شادی مت کر دے تو کوئی تکلیف میں نے سمجھا دیا اعلان کر دیا. آخر وہ ایسا دور بتاؤ جس دور میں ایسا نہ ہو پائے کے بارے میں تقریر نہ ہوتی ہو. آپ نے یہ تقریر سنی ہے کہ نہیں کہ دیندار عورت سے نکاح کرو؟ یہی تو ہے کہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کرنے سے بچ جائے گی. یہی تو ہے نا. آپ بول رہے ہو آج بول رہے ہو کہ اس بارے میں تقریر کی جائے, اس بارے میں تقریر کی جائے. یہ تو معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربعین, کی عورت سے 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لحسنہا و جمالہا, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے. لحسبہا, اس کے خاندان اعلیٰ خاندان کی وجہ سے. لدینہا, عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے. حضور نے فرمایا تم مال نہیں دیکھنا, تم خاندان نہیں دیکھنا, تم حسن و جمال نہیں دیکھنا, تم عورت میں کیا دیکھنا, دینداری دیکھ لینا. فاصبر بذات الدین, جب دینداری دکھ جائے تو دیندار عورت سے نکاح کر لینا. یہی تو ہے, یہی تو تقریر ہے. یہ تو ہوتی چلی آ رہی ہے, یہ تو ہوتی چلی آ رہی ہے. مسلم لڑکیوں کا ان سے جو نکاح ہو رہا ہے, آج اس کی تقریر کرنے کے لیے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, شہباز موبائل والے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بارے میں تقریر کی جائے. فور ایگزامپل میں نے ان کا نام لیا ہے, سمجھ رہے, یہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں تقریر کی جائے. تو یہ تمام باتیں تو شروع سے ہو ہی رہی, چلیے یار. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں حقوق الوالدین میں کہ ابھی ایک نوجوان شادی نہیں کیا ہے, ابھی لڑکی ہے 15 سال 16 17 سال 18 سال کا ایک لڑکا ہے نوجوان, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس نوجوان کے کندھے پر اس بچے کی ذمہ داری ابھی سے چل رہی ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی. بتاؤ, یہ تقریروں میں نہیں بتایا جاتا. تھوڑا سمجھیے آپ, ایک نوجوان ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, منگنی نہیں ہوئی ہے, طے بھی نہیں ہوا ہے, ابھی اس کو ہوش بھی نہیں ہے کہ میری شادی کہاں ہوگی, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے اوپر یہ ذمہ داری ابھی سے عائد ہے. اس کے کاندھوں پر اس کے ان بچوں کا حق ابھی سے آ گیا ہے جو بچے اس کی پشت پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہیں, کہ یہ کیسی لڑکی سے شادی کرے, یہ کیسی عورت کو اپنی بیوی بنائے. یہ حق ہے اس بچے کا جو اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اس کی ماں کے رحم میں جائیں گے, اس کی بیوی کے رحم میں جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ بتائیے کتنی دور کا معاملہ ہے. اتنی دور سے ہمارے علماء کرام نے, ہمارے اسلاف نے سب کا سب بتا دیا ہے, ساری چیزیں بتا دی ہیں. ماں اپنے بچے کو گود میں لے, اللہ پڑھے, اس سے بھی بلوائے اللہ. ماں اپنے بچے کو گود میں لے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھوائے. ماں اپنے بچے کو گود میں لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائے. ماں اپنے بچے کو گود میں لے, حمد شریف پڑھنا شروع کر دے. ماں اپنے بچے کو گود میں لے, نعتیں گنگنانے لگے. ماں اپنے بچے کو گود میں لے, کسی بزرگ کا, کسی صحابی کا اور چھوٹا چھوٹا واقعہ بتانے لگے. ماں اپنے بچے کو گود میں لے تو اس کو ناجائز اور حرام کام اور جتنے بھی غلط کام ہیں اور تمام غلط کاموں کو مثالوں کے ذریعے, ایگزامپل کے ذریعے اچھے انداز میں بچوں کے دل میں راسخ کر دے وہ بات کہ بیٹا ظلم اپن نہیں کرتے ہیں, بیٹا اپن کسی کے اوپر کسی پر ناانصافی نہیں کرتے ہیں, بیٹا ہم
ہم کسی کو ستانے والے نہیں ہیں بیٹا، ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں بیٹا۔ ہم ایسے ہی جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں، ہم پر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو مسلط ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث، جس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے بیٹا۔ ہم بھیڑ اور بکری نہیں ہیں، ہم کتے اور کتیا نہیں ہیں بیٹا، ہم اس طریقے سے اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے ہی میں رسولان انعام آئے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جس میں انبیاء و مرسلین تشریف لائے ہیں، ہم وہ ہیں جس میں اولیاء کرام کی جماعتیں تشریف لاتی ہیں بیٹا۔ دیکھو ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، ہم کو بھی قربانی والا مزاج رکھنا ہے بیٹا، ہم کو حلال ذریعے سے کمانا ہے بیٹا، ہم کو حرام اور لقمہ حرام سے بچنا ہے بیٹا۔ سنو میں تمہیں ایک حدیث پاک بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، کہ ہے میرے بیٹے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس جسم کو حرام کھلایا گیا ہو اور پروان چڑھایا گیا ہو، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا بیٹا۔ تم پوری زندگی حرام کاری سے بچنا بیٹا، تم پوری زندگی زنا کاری سے بچنا۔ یہ تمام چیزیں بچپن میں ابھی پیدا ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی باپ کی، ابھی تو باپ تو ایک نوجوان ہے، کہاں سے کہاں تک بات چل رہی ہے۔ جب اتنے لمبے چوڑے عرصے میں وہ تمام ضروریات، وہ تمام حق جب آپ ادا کر دو گے، تب جا کر مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے نکاح نہیں کرے گی۔ یہ ساری باتیں نہیں بتائی جاتی کیا؟ تم آج بتاؤ گے تو ہم بتائیں گے، پتہ نہیں کب سے بتائی جا رہی۔ بتاؤ میں نے جتنی باتیں بولی ہے، کیا یہ صبح شام ہم نہیں کرتے ہیں؟ صبح شام ہم اس کی بات چیت نہیں کرتے ہیں؟ جب یہ باتیں ہوتی رہتی ہے تو سمجھنا چاہیے معاملہ بگڑ کہاں سے رہا ہے۔ ادھر سے بھی بگڑ رہا ہے معاملہ کہ آدمی حق بول نہیں پاتا ہے۔ اس نے کیا ہے نا، اس نے کیا ہے، اس سے شادی، اس کا بائیکاٹ کرو، ملتے تو ہو جا کے، دعوت میں بھی بلوا لیتے، پھر اسی پگلی کے بچے پیدا ہوتے تو بڑا بڑا کیک بھی لے کے جاتے۔ جب سوشل بائیکاٹ ہی نہیں کیا آپ نے تو آدمی بولتا ہے یہ تو نارمل ہے، یہ تو نارمل ہے، چلتا ہے، اس نے بھی تو کیا تھا، اس نے بھی کیا تھا، اس نے بھی کیا تھا۔ اس کا آپ نے اس پر جب تک سخت کارروائی نہیں ہوگی تو کیسے آدمی ان تمام چیزوں سے بچے؟ سخت کارروائی نہیں ہوتی۔ اچھا غریب کی لڑکی چلی گئی تو سب آنکھیں دکھاتے ہیں، رئیس کی اگر چلی گئی تو سب سکڑ جاتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہیں، یہ تقریر اور مائک میں بولنے سے کچھ نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے معاملہ بڑھ رہا ہے۔ کام کروا رہے ہو آپ، اگر بھوکے نہیں مر سکتے کیا؟ ہماری اسلام کی عفت مآب شہزادیاں جنہوں نے پھاکے پر پھاکے کرے، کیا ضرورت ہے کام پہ پہنچانے کی؟ کام پہ پہنچا رہے تو معاملہ نہیں بنے گا۔ 17-18 سال کی ہو گئی لڑکی، شادی نہیں کر رہے، 30-35 سال تک لڑکی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہو تو معاملہ نہیں بگڑے گا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہاں سے کہاں معاملہ بنتا ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ اور اگر دو چند واقعات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے والدین کی دین ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا، یہ ان کے والدین کی کمی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا تربیت دی۔ وہ اپنے بچوں کو خود آزاد خیال بن کر، آزاد خیالی کا سبق جب پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک سکھایا ہے تو وہ بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ منہ میں قالین نہیں پوتے گی تو کیا کرے گی؟ آپ کو نیلام نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ جب آپ نے اس کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک اسے نماز سے نہیں جوڑا، اسے دین سے نہیں جوڑا، اسے اسلام سے نہیں جوڑا، اسلامی طہارت و پاکیزگی کا پاس نہیں پڑھایا تو وہ تم کو ستھرا کہاں کر کے چھوڑے گی؟ تمہیں تو نیلام کر کے ہی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج اسی آیہ مبارکہ کو سنیں آپ، سمجھیں آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بات وہی اے ایمان والو. کتنے آرڈرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی دیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا. بتائیے یہ آیہ مبارکہ، اے ایمان والو، انا من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہارے بچے، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا. فَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو تو سن لو اے شوہروں، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ آیا. اس کے بعد ایک اور آیا، مگر ٹائم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریے. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار. حیرت کی بات ہے، بیوی اور دشمن، یہ کیسا حکم ہے؟ بچہ جس کے رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے وہ دشمن، میری اولاد ہے میری دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن ہیں، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ ان سے ہوشیار بھی رہنا. اچھا، اس میں اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا انا من ازواجکم. یہ من اس بات کے لیے آتا ہے کہ ہر بیوی تمہاری دشمن نہیں ہے. ہر بچے، دنیا کی ہر بیوی اپنے شوہر کی دشمن نہیں ہے. دنیا کے ہر بچے اپنے والد کے دشمن نہیں ہیں، لیکن کچھ تو ہیں، کچھ تو ہیں. تبھی تو رب فرماتا ہے کہ انہیں معاف کر دو، ان کے ساتھ درگزر کرو، انہیں بخش دو. فإن اللہ غفور رحیم. تم ایسا کرو گے تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے، بے شک اللہ بھی رحم کرنے والا ہے. تو اب یہاں پر یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شوہر کی دشمن ہے بیوی، باپ کی دشمن ہے اولاد، ان سے ہوشیار رہنا ہے. تو یہ دشمنی کیسے ہوتی ہے؟ یہ دشمنی کیسے سمجھ میں آئے گی کہ یہ دشمنی ہو رہی ہے؟ تو اس کی علماء کرام نے 3 صورتیں بتائی. 3 صورتیں بتائی ہیں. دشمنی کی پہلی صورت یہ ہے کہ ماں باپ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بیوی اور بچوں کا حال یہ ہے، بیوی آزاد خیال ہے. باپ کہتا ہے، یعنی شوہر، بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ، مرد کہتا ہے بیوی سے کہ پردہ کرو، اور بیوی بے حیائی کرتی ہے. اور بیوی جو بچوں کی ماں ہے، اس کے نقش قدم پر بچے بھی بے حیائی کرتے ہیں. مرد نیک ہے، متقی ہے. مرد کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن بیوی اور بچوں کو سجدہ کرنے کی بھی کوئی خواہش نہیں، سجدہ کرنے کا بھی انہیں موقع نہیں، یعنی نماز سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں. مرد متقی ہے، نیک ہے، وہ کہتا ہے بیوی سے کہ نماز ادا کرو، وہ کہتا ہے تو وہ نماز ادا نہیں کرتی. اور بچے بھی ماں کے نقش قدم پر چلتے، نقش قدم پر ہوتے ہیں، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے. تو اب آپ سمجھ لیں کہ مرد کہتا ہے پردے کو، بیوی پردہ نہیں کر رہی، بچے بچیاں پردہ نہیں کر رہے. مرد کہتا ہے نماز کو، بیوی نماز نہیں ادا کر رہی، بچے اس کے نقش قدم پر نماز ادا نہیں کر رہے. اور یہ تمام کام جب مرد اپنی بیوی اور بچوں سے کہتا ہے، جبکہ وہ نیک ہے، جبکہ وہ پرہیزگار ہے، لیکن اس کے بچے، اس کی بیوی یہ تمام کام نہیں کرتے، تو اب ایسی صورت میں ایسی بیوی اور ایسی اولاد کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیوی اور تمہارے بچے عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تم ان سے ہوشیار ہو. دشمن کیسے؟ دشمن ایسے ہیں
पढ़ेंगे तो इसका नुकसान तुम्हें भी होगा, जब वो पर्दा नहीं करेंगे तो इसका नुकसान तुमको भी उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरी सूरत ये है कि मर्द दुश्मनी की बीवी और बच्चों से, खुद के बीवी बच्चों से दुश्मनी की दूसरी वजह ये है कि मर्द नेक है, मर्द गरीब है, मर्द गरीब है और बीवी बच्चे को खिलाना पेट भर मुश्किल पड़ता है, बीवी बच्चों को पेट भर खिलाना मुश्किल पड़ता है। बीवी देखती है महल्ले के बच्चों को, महल्ले के लोगों की खुशहाली को, उनके पहनने को, उनके ओढ़ने को, जब वो देखती है, जब बच्चे देखते हैं महल्ले के बच्चों की खुशहाली को, महल्ले के लोगों के खान पीन को, उनकी कारों को, उनकी मोटरसाइकिलों को, जब उसके बीवी बच्चे, किसके, गरीब दीनदार मर्द के बीवी बच्चे जब ये तमाम खुशहालियां देखते हैं तो अब वो क्या करते हैं, अब वो अपने शौहर को बीवी कहती है कि तुम भी ऐसा ऐसा इंतजाम करो, तुम भी हमारे लिए फला चीजें मुहैया करो, तुम क्यों नहीं रिश्वत लेते हो, क्यों नहीं जुल्म करते हो, क्यों नहीं धोखा देते हो, कहीं से भी चाहो, चाहे किसी भी जगह से लाओ, लेकिन लाओ, हमें भी खुशहाली चाहिए, हमें भी अच्छा अच्छा पहनना है, हमें भी अच्छा अच्छा खाना है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये मांग उसे ये मांग दुश्मनी का रूप लेती है। वो भी उसके दिल में भी ख्याल आता है कि मैं रिश्वत ले लूं, मैं हराम ले लूं, मैं मकरो फरेब कर लूं, मैं लोगों को धोखा करके हासिल कर लूं, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए लोगों को धोखा दे दूं, जुल्म सितम कर लूं। वो इन तमाम कोशिशों में वो अपनी बीवी और बच्चों की जब मांगे आती हैं जो एक दुश्मनी का रूप धारण करके आती हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं ये काम कर लूं। उसका खुद का नफ्स भी कहता है कि क्यों नहीं रिश्वत ले लेते, बच्चों को खुशहाली मिल जाएगी, क्यों नहीं धोखा दे देते, बीवी को अच्छा पहनना ओढ़ना मुहैया करा सकते हो, क्यों नहीं तुम हराम खा रहे हो, हराम हासिल कर रहे हो। बच्चों को भी दूसरे बच्चों के साथ खड़े होने की, सकने की ताकत और वक़्त मिल जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शैतान भी उभारता है, लेकिन रब क्या कहता है, ऐ शौहर, ऐ बाप, ऐ बच्चों का बाप, बेशक तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहना। जब वो तुम्हें वर्गलाएं कि तुम क्यों ऐसे गुर्बत इफ्लास में हमको जीने पर मजबूर कर रहे हो, क्यों नहीं रिश्वत ले लेते, क्यों नहीं हराम ले लेते, क्यों नहीं मकरो फरेब और धोखा दही से माल हासिल कर लेते। बीवी और बच्चों का इस तरीके से अपने बाप और अपने शौहर के साथ मुतालबा होता है। रब फरमाता है धोखा ना खा जाना, रब फरमाता है कि उनकी चालों में फंस ना जाना, बल्कि गरीबी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना, बच्चों को समझाना, बीवी को समझाना। उनके इस हथकंडे पर, उनकी इस फरमाइश को पूरे करने में अगर लग गए तो सुन लो, ये वही बच्चे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, ये वही बीवियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दूसरी सूरत है, ये दूसरी सूरत है जिससे हमें समझ में आता है कि हमारी बीवी हमारी दुश्मन किस तरीके से, किस रूप में हो सकती है, हमारे बच्चे हमारे दुश्मन किस अंदाज में हो सकते हैं। तीसरी सूरत ये है कि पहली सूरत तो ये है कि मर्द दीनदार है, दूसरी सूरत यह है कि मर्द गरीब है, तीसरी सूरत यह है कि मर्द मालदार है। मर्द के पास पैसा है लेकिन वो अपने माल को दायरे में खर्च करता है, सही जगह पर खर्च करता है, फजूल खर्चियां नहीं करता, जहां जरूरत होती है वहां खर्च करता है, बीवी बच्चों का फराखी के साथ ख्याल रखता है, कुशादगी के साथ उनके गुजर बसर की तमाम जरूरतें मुहैया करता है। लेकिन अब बीवी बच्चे क्या कहते हैं कि हमें और दिया जाए, कि हम अय्याशियां करें, फजूल खर्चियां करें, दिखावे करें, लोगों के तन मन को जलाएं। वो अपने बाप से, अपने शौहर से और मांगती है, रियाकारी करने के लिए, दिखावे के लिए, अय्याशी के लिए और मांगा करती है, औलाद और बीवी और डिमांड करती है, लेकिन मर्द नहीं देता। मर्द नहीं देता तो ठीक है, यानी वो होशियार हो गया। रब उसे कह रहा है कि होशियार रहो, वो तुम्हारे दुश्मन है तो वो होशियार हो गया और उसने फजूल खर्ची के लिए नहीं दिया। लेकिन बीवी बच्चे मांग रहे हैं,
مانگنے کے طرح سے طریقے ڈھونڈ کر اس سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 3 صورتیں ہیں، وہ صدقات میں تو دے رہا ہے، وہ تمام خیرات میں تو دے رہا ہے، اچھے کاموں میں تو دے رہا ہے، جو حقدار ہیں ان کو تو دے رہا ہے، لیکن ان کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہو گیا؟ ایسا شخص ہوشیار ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، جسے آیہ مبارکہ میں قرآن میں رب نے جس چیز سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے اس سے وہ ہوشیار ہو گیا، بچ گیا۔ لیکن اگر ان کی باتوں میں آ گیا تو یہی بیوی بچے اس کے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی کی 3 صورتیں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، بے شک تم میں سے کچھ بیویاں، بے شک تم میں سے کچھ بچے، اولادیں اپنے باپ کی دشمن ہیں، اپنے باپ کی دشمن ہیں، اپنے شوہر کی دشمن ہیں۔ فاحذروہم، تم ان سے بچو، تم ان سے ہوشیار رہو، ایسی بیوی اور ایسی اولاد سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آگے کیا فرماتا ہے رب کہ فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کچھ کمیاں ہیں بیوی میں تو وہ بیوی سے وہ کمیاں دور کرو، اگر کچھ کمیاں ہیں اولاد میں تو وہ کمی دور کرو، انہیں اسلامی تربیت دو، اسلامی تعلیم دو، اسلامی پرورش دو، انہیں اسلامی نظام سے آشنا کراؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ تم انہیں باہر کر دو، بیوی کو باہر کر دو، بچوں کو باہر کر دو، کیونکہ ایسا کرنے میں ابھی تک تو فساد کی ایک لمٹ تھی، فساد کی ابھی تک تو ایک حد تھی کہ وہ تم سے عیاشی کے لیے پیسے ہی مانگ رہے تھے، ابھی تک تو فساد کی ایک حد تھی کہ وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہے تھے، ابھی تک تو فساد کی صرف ایک حد تھی کہ وہ تم سے رشوت لینے ہی کے لیے کہہ رہے تھے، وہ تمہیں حرام لانے ہی کے لیے، کمانے ہی کے لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن اب رب کیا فرماتا ہے کہ ان تمام تینوں چیزوں کو درست کرنے کی فکر میں رہو، درست کرنے کی کوشش میں رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تم بیوی بچوں کو لاف مار کر باہر کر دو۔ رب فرماتا ہے فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر تم معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بھی رحم کرنے والا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ لات مت مارو، انہیں صحیح طریقہ سکھاؤ، انہیں صحیح تربیت کا راستہ مہیا کرو، انہیں صحیح تربیت کی سہولیت مہیا کرو کہ کہاں سے صحیح تربیت مل جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہیں لات مت مارو۔ ہو سکتا ہے ابھی تک تو وہ فساد میں تھے، ابھی تک تو وہ فتنے میں تھے، ابھی تک تو وہ بگاڑ میں تھے، لیکن اتنے بگاڑ میں تھے وہ کم بگاڑ میں تھے، کم فساد میں تھے، جیسے ہی تم نے لات ماری، جیسے ہی تم نے انہیں بھگایا طلاق کے ذریعے، اپنے بچوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پریشان ہو کر انہیں بھی گھر سے نکالا، تو اب کیا ہوگا؟ اب نقصان یہ ہوگا کہ وہ بیوی جو ابھی تک صرف نماز نہیں پڑھتی تھی، اب وہ فحش کاموں میں مبتلا ہو جائے گی، وہ اور بڑے فساد میں مبتلا ہو جائے گی، وہ جسم فروشی کے کام کرنے لگے گی، وہ اپنے گزر بسر کے لیے کہیں بھی کوئی بھی غلط کام کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ احمد بھائی، وہ کوئی بھی کام کرنے سے بچے گی نہیں، وہ جو چاہے کر گزرے گی۔ تو ایک فساد چھوٹا تھا، اب اس سے بڑا فساد، اس سے بڑے فساد میں تمہاری بیوی مبتلا ہو گئی۔ بچوں کو تم نے لات مار دیا، تو اب بچوں کو کیا پریشانی ہوگی؟ بچوں کو پریشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک انجانی راہ کے مسافر ہو جائیں گے۔ اب وہ ایسی طریقے ایسا روٹ اختیار کر لیں گے جس روٹ میں چلے جانے کے بعد ہم اس روٹ میں پلنے والے بچوں کو سماج کا نازور کہتے ہیں، سماج کے لیے ایک زہریلا پدارتھ کہتے ہیں۔ ہم اس شخص کو، ایسے بچوں کو موالی کہتے ہیں، اوجڈی کہتے ہیں، ایسے بچوں کو فتین کہتے ہیں، ایسے بچوں کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ رب کیا کہتا ہے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب تم اگر ان کو چھوڑ دو گے تو کسی دوسری سے شادی کرو گے، کوئی دوسری لاؤ گے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری والی اور بھی، پہلی والی تو جمعہ کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی، کبھی کبھی روزے رکھ لیتی تھی، اب تم نے اسے اس وجہ سے بھگایا، اب دوسری لائے تو وہ تو جمعہ چھوڑ دو، وہ تو عید اور بقرعید کی نماز، عید اور بقرعید کے نوافل بھی نہیں پڑھتی ہے، شب برات اور شب معراج کے روزے تک نہیں رکھتی ہے، وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے۔ اب ایسے ایک کچھ اچھے کے
चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि और तुम बिगाड़ की तरफ चले जाओ, फितने की तरफ चले जाओ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बताने का मकसद ये नहीं है कि अब जो भी है सब चलता है, हमें तो सुधारने के लिए कहा गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुधारने के लिए कहा गया है, लेकिन सुधारता कौन है? अच्छी तरबियत के लिए कहा गया है, लेकिन अच्छी तरबियत देता कौन है? दोनों सूरतें हैं। मैंने आपको बता दिया कि है ईमान वालों, बेशक कुछ बीवियां, मैं सारी बीवियों को नहीं कह रहा, कुछ औलाद है, मैं सारी औलाद को नहीं कह रहा, ना कुरान कह रहा है। बेशक तुम्हारी ये तुम्हारी है, बेशक तुम्हारी कुछ बीवियां, तुम्हारे कुछ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनसे होशियार रहो, तुम उनसे होशियार रहो। अब होशियार कैसे रहना, होशियार कैसे रहना है सबको समझ में आता है कि होशियार कैसे रहना। बाप जब नमाज पढ़ेगा तो तभी तो बच्चे नमाज पढ़ेंगे ना, माँ जब नमाज पढ़ेगी तभी तो बच्चे नमाज पढ़ेंगे, बाप जब हलाल खाएगा तभी तो बच्चे हलाल खाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि औलाद की वजह से औलाद आदमी की कमजोरी है, औलाद आदमी की मजबूरी है। सोचिए आप, अपन लोग बात करते हैं, उठते बैठते ही बात करते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल आयालु सूसुतार, आल औलाद नेकियों का खून है, आल औलाद नेकियों का खून है। रसूल फरमाते हैं आल औलाद नेकियों का खून है। जैसे खून गले को तबाह बर्बाद कर देता है, वैसे आल औलाद नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। इसकी बाप की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता। तो आप हलाल खाएं, अच्छे अच्छे कामों की अपने बच्चों को तरगीब दें, अपनी बीवी को तरगीब दें। ये तमाम कामों पर जब हम अमल करेंगे तो हम रात में जल्दी सोएंगे, जब हम रात में बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे, जब हम रात में बच्चों को चूमेंगे, बच्चों को गले लगाएंगे, बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो मोबाइल छूट जाएगा। अब आपने खुद ही सोच लिया मुझे पालना मोबाइल से, क्योंकि दोस्त के साथ बात करने के लिए शर्त यह है कि बच्चों को मोबाइल से पाला जाए। दोस्त के साथ बेकारी काटने के लिए शर्त यह है कि अपने बच्चों को 1.5 GB या 2 GB या 1 GB का नेट शहबाज भाई मोबाइल वालों की दुकान से हर के 45 रुपए आज एक दिन का लग रहा है, बच्चों की झंझट से आजाद होना है। शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम, 45 रुपए का आपको नेट डालना है। फिर उसके बाद बच्चों को मोबाइल दिया आपने और आप निकल गए। कहाँ? कमाने नहीं, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए नहीं, समझ रहे हैं आप, अंजुमन इस्लामिया को तरक्की देने के लिए नहीं, मुस्लिम क्लब को बचाने के लिए नहीं। आप कहाँ निकल गए? गुटखा थूकने के लिए निकल गए। आप किसी गली चौराहे में आप जाके गुटखा थूकेंगे, आपका और कोई काम नहीं है, आप बेकारी काटेंगे, आप यूं ही मोबाइल में लगे रहेंगे और वो फायर वाला गेम खेलेंगे और न जाने कौन कौन से गेमों में आप मुब्तला रहेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को पालने का इंतजाम कर दिया है, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है आपने। आप यही बच्चे, ऐसे ही बच्चे आपके दुश्मन हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बच्चे को दे दिया मोबाइल, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने 10 बजे मोबाइल दे दिया, आप रात में 1 बजे आए, बच्चे 2-2.5 घंटा मोबाइल खेलकर और खेलते खेलते बच्चे सो गए। आप भी माशाअल्लाह घर आए, आपने भी पेशाब की, खाना तो पहले खा चुके थे 9 बजे 9:30 बजे, अब आपने भी पेशाब की, सारा मामला सन्नाटे में है, बहुत अच्छी नींद आपको मिल रही है, ऐसी प्यारी नींद कि ना बीवी की सख्त सुस्त बातें हैं, ना बीवी की शिकायतें हैं, ना बच्चों का अब्बू जी अब्बू जान पापा जी की आवाजें आपके दिमाग को कोई भी परेशानी नहीं दे रही है। सबके सब सन्नाटे में है, सबके सब सोए हुए हैं, आप भी अपने किसी कोने में, किसी सोफे में, बक्से में, पलंग में आप भी जाकर एक करवट मारिए और 10 बजे तक के लिए इस्तिराहत इख्तियार कर लीजिए। आपके बच्चे बहुत अच्छे पल रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही बच्चे कल बहुत आसानी के साथ किसी भी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर लेंगे, ऐसी ही बच्चियां बहुत आसानी के साथ किसी भी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर लेगी। और याद रखो, शादी करने के बाद वो अपनी गर्दन भी नहीं झुकाएंगी, अपनी नजर भी नहीं झुकाएंगी, क्योंकि उनकी तालीम और तमद्दुन के हिसाब से वो कोई गलत है ही नहीं, समझ रहे, वो कोई गलत है ही नहीं। आप ऐसे ही पालते रहिए, ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहिए, आप यकीनन ऐसे ही पालते रहेंगे तो ऐसा ही मुआशरा होगा। आज 5000 भाग रही है, कल 10,000 भागेगी, कल परसों 20,000 भागेगी। आप ऐसे ही, आप नहीं बेदार होना, आप ख्वाबे गफलत से अपनी आंखों को नहीं खोलना, आप ऐसे ही सोते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस सख्त सुस्त बातों को, हमारे इस अंदाजे बयां को कबूल मंजूर फरमाए और हमें अब भी
اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیوی اور اس بچوں کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے جو تمہارے انتظار میں 1 بجا دیتے ہیں 2 بجا دیتے ہیں لیکن تم واپس نہیں آتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سنت پڑھ لیں.